بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اس وقت حجاج کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو اپنے شوق بھرے دلوں کے ساتھ اللہ کریم کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ کوئی بھی عاشق جب کسی قافلے کو جاتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے اور وہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری زندگی میں بھی یہ حسین لمحات آئیں اور میں بھی اللہ تیرے گھر کو دیکھوں اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر بطحا کو، شہر طوبہ کو دیکھوں۔ کیا خوبصورت دعا ہے، الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، زیادتی کر لو، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہو جاؤ اور وہاں آ کے میری بارگاہ میں استغفار کرو، تو پھر کیا ہوگا، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہاری سفارش کر دے تو تم اللہ کریم کو تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے، یعنی اللہ کریم تمہاری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور رحمتوں سے تمہارے دامن کو بھر کے واپس لوٹائے گا۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کریم تو شارک کے قریب ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسانوں کی شارک سے قریب ہیں۔ دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تیسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کریم تمہارے نہا خانہ دل میں پیدا ہونے والے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مقدس میں کہیں فرمایا کہ میں علیم ہوں، کہیں فرمایا میں بصیر ہوں، کہیں فرمایا میں سمیع ہوں، کہیں فرمایا میں شہید ہوں۔ تو اللہ کریم تو ہمارے بہت قریب ہے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرے محبوب آپ سے جب میرے بندے آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں کہیے کہ میں بہت قریب ہوں اور جس وقت بھی تم دعا کرتے ہو تو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اتنے فرامین اللہ کریم کی قربت کے اوپر، اللہ کریم کے قریب ہونے کے اوپر موجود ہیں۔ قرآن مقدس میں ہر دوسری تیسری آیت مراقبہ ہے جہاں پہ دستک ہوتی ہے کہ اللہ کریم تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کریم تمہیں سن رہا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں آؤ؟ یہاں ایک اور بات بھی پیش نظر رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی قریب نہیں بلکہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی مکرم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے شاہد بنا کر کے بھیجا ہے۔ پہلے اللہ کریم نے ارسلنا کا لفظ ذکر کیا ہے اور اس کے بعد شاہدن کا، تو رسالت پہلے ہے اور مقام شاہدیت بعد میں ہے، یعنی جس کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول ہیں اس کے لیے آپ شاہد ہیں۔ اور شاہد کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے، شاہد کے لیے سننا بھی ضروری ہے، شاہد کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے، شاہد کے لیے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ شانیں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما رکھی ہیں۔ پھر ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جب تکلیف ہوتی ہے تو میرے نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ صرف اللہ کریم نے طفل تسلی تو نہیں ارشاد فرمائی، یعنی یہ جو کلمات ہیں یہ مفاہیم سے خالی تو نہیں ہیں، یہ معنی سے محروم تو نہیں ہے، بلکہ ان کا معنی موجود ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ اتنا لطیف تعلق ہے کہ میرے نبی کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تو آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ جان کتنی قریب ہے، تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو جان سے بھی زیادہ قریب ہیں وہ کتنے قریب ہوں گے۔ پھر ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب گرامی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحم فرمانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو رحم فرمانے والے کے لیے سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو، دوسرے نمبر پہ یہ ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو جس کے اوپر اس نے رحم کرنا ہے، اس کی ضرورت کو، اس کی کیفیت کو اور حالت کو جانتا ہو، اور تیسرے نمبر پہ یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے قریب بھی ہو، اور چوتھے نمبر پہ یہ ضروری ہے کہ اس کو اختیار بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو تب جا کے کوئی شخصیت راحم بن سکتی ہے۔ تو اللہ کریم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے یہ شان رحمت عطا فرما کے بھیجا ہے۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں، جب آپ عزیز علیہ ما عنتم کی شان بھی رکھتے ہیں، اور جب آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ادھر اللہ کریم بھی قریب ہے، ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی قریب ہیں۔ پھر یہ بھی ارشادات موجود ہیں کہ جہاں بھی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے بندے کے اوپر مہربان ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر کسی نے دور رہ کر بھی استغاثہ کیا ہے تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی دستگیری فرمائی ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ جیسے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کو فالج ہو گیا اور انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیارت سے شاد کام بھی کیا، اور ساتھ ہی چادر بھی عطا فرمائی بطور انعام، اور ساتھ یہ مہربانی فرمائی کہ اپنے دستے مبارک سے، دستے شفا سے ان کی بیماری بھی دور فرما دی۔ تو اللہ بھی قریب اور اس کا پیارا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی قریب۔ اللہ کریم بھی کرم فرمانے والا اور اس کا محبوب بھی کرم فرمانے والا، اللہ کریم بھی رحم فرمانے والا اور اس کا محبوب بھی رحم فرمانے والا، اللہ کریم بھی شان رؤوف رکھتا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی شان رؤوف کے مالک ہیں۔ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو جب ادھر بھی انتہائی قرب کا تعلق موجود ہے اللہ کریم کی ذات گرامی کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انتہائی قرب کا تعلق موجود ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس آؤ، وہاں حاضری دو اور وہاں آ کے استغفار کرو، اور پھر میرا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار فرما دے تو تمہارے لیے توبہ کے دروازے بھی کھل جائیں گے، اللہ کریم اپنی شان توابی کا اظہار بھی فرمائے گا اور اپنی شان رحیمی کا اظہار بھی فرمائے گا۔ حضرات، ان تمام فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے جب کنکلوژن نکالا جائے، نتیجہ نکالا جائے، خلاصہ نکالا جائے، نبذہ نکالا جائے، تو وہ یہ بنتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کریم چاہتا یہ ہے کہ لوگ اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر طیبہ کو، شہر طوبہ کو اور شہر مبارک کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ اور یہاں ساتھ اگر حج کی جو آیت ہے وہ بھی ساتھ میں لا لیں تو اور تھوڑی سی اس کی لطافت بڑھ جائے گی۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کریم کے گھر کا حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے اس بندے کے لیے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی مومن کے اوپر جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے مالی طور پر اور دیگر اپنے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، اور جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا من حج البیت فلم یزرنی فقط جفانی، جس نے کعبۃ اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے میرے اوپر جفا کی ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو کون ہے جو امتی بھی کہلائے
اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جفاکاریاں کریں، تو اس سارے کلام کا جو نبضہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم چاہتا یہ ہے کہ لوگ میرا گھر بھی دیکھیں اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر بھی دیکھیں، میرا گھر جو میری برکتوں سے مالا مال ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کعبۃ اللہ کا مکان ہے، یہ مکان نہ بھی ہو تو یہ جگہ اتنی متبرک ہے کہ یہاں ہمہ وقت اللہ کریم کی ذاتی تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور بیت المقدس کی جگہ پہ بیت اللہ قبلہ بننے کی وجہ بھی یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ حقیقت کعبہ کی عاشق ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت وہ ان تجلیات کی عاشق تھی جو اس کعبۃ اللہ کے اوپر نازل ہوتی ہیں، تو اسی عشق میں آپ نے اللہ کریم کے دربار میں سر اٹھا کے خاموش زبان کے ساتھ گزارش کی تھی، تو اللہ کریم نے بیت المقدس کی جگہ پہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا تھا۔ تو یہ شہر اس قابل ہے، یہ گھر اس قابل ہے کہ اس کی زیارت کی جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کو چوما جائے، حجر اسود کے بوسے لیے جائیں اور مقام ابراہیم کو دیکھا جائے، اور اسی طرح وہ جگہیں جہاں اللہ والوں کی نشانیاں موجود ہیں، صفا اور مروہ ہے، جب بندہ وہاں جاتا ہے تو اس کو حضرت مائی ہاجرہ کی یاد آتی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں۔ جب حضور کی سیرت کے سانچے میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو پھر ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور پھر ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے دل اور زیادہ آمادہ ہوتا ہے۔ تو حج کرنا یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے۔ تو گویا مقصود تو یہ ہے کہ تم کبھی ہمارے گھر آؤ۔ یہاں اللہ کریم کی بارگاہ سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی آؤ نہ ہمارے گھر، اور اسی طرح محبوب کی بارگاہ سے بھی یہی پیغام مل رہا ہے کہ کبھی آؤ نہ ہمارے گھر۔ اور جو بندہ مدینہ طیبہ میں جاتا ہے، جب مکۃ المکرمہ سے انسان گاڑی کے اوپر بیٹھتا ہے اور مدینہ شریف کی طرف منہ کرتا ہے تو آنسو خود بخود بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خود بخود زبان پہ نغمات محبت شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بندہ یہ کہتا ہے مڈی وے کماداں دی نالے ساڈا ماہی لگدا ہے نالے جا فریاداں دی۔ پھر وہاں بندہ کہتا ہے کہ وسے نور خزینہ ہے لوگاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ ہے۔ تو راستے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو گنگناتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے جیسے گاڑی سفر کرتی ہے تو روح اس سے بھی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے، اور آنکھوں کے دروازے کھلے رہ جاتے ہیں، اور انسان ہر چیز کو چاہتا ہے کہ یہ منظر بھی اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لوں، یہ منظر بھی اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لوں، یہ منظر بھی اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لوں۔ اور پھر جب مدینہ طیبہ کی حدود شروع ہوتی ہیں تو پھر تو مشتاق نگاہیں گنبد خضرا کو ڈھونڈتی ہیں کہ وہ گنبد خضرا جو میری طلب ہے، جو میری مراد ہے، جس کو دیکھنے کے لیے میں آیا ہوں، وہ کہاں ہے۔ پھر مسجد نبوی شریف کے جب مینار نظر آتے ہیں تو دل تڑپ کے رہ جاتا ہے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اور پھر جب وہاں جا کے بندہ اترتا ہے اور باب السلام سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلتا ہے، تو اس وقت کی کیفیت لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ بندہ سارا ماضی اس کے سامنے ہوتا ہے۔ میں نے گناہ کتنے کیے، میں نے زیادتیاں کتنی کیں، مجھ سے کتنی مسٹیکس ہوئیں، میں نے کہاں کہاں گناہ کیے، آج میرے جیسا گناہ کا پتلا، آج میرے جیسا خطا کار اور سیاہ کار انسان کس مقدس سرزمین پہ پہنچا ہے، اور ابھی میں کس ہستی کے دربار میں اور کس شان والی ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ وہ تصور کر کے انسان لرزہ بر اندام ہوتا ہے، کب کبھی جسم کے اوپر طاری ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور میرے مرشد گرامی نباز عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جیسی ہستیوں کے تو حاضری کے آداب ہی
بڑے مختلف ہیں۔ آپ جب ضیاء القرآن شریف تفسیر مکمل ہوئی تو آپ نے اپنے جگر گوشہ، اپنے فرزند دل بند، اپنے سجادہ نشین اور اپنی روحانی امانتوں کے امین ہمارے مرشد گرامی دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کو ساتھ لیا، تفسیر ضیاء القرآن سر کے اوپر رکھی، ایک رومال اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، ایک رومال اپنے بیٹے کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں اور سر کے اوپر تفسیر ضیاء القرآن رکھی ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر روتی آنکھوں کے ساتھ اور تڑپتے دل کے ساتھ عرض کر رہے ہیں، میرے کریم آقا، میرے لجپال، میرے سخی، یہ آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، میرے آقا اس غلام کی یہ کل پونجی، یہ کل متاع اپنی بارگاہ انور میں قبول فرما لیں، اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لیں۔ حضرات محترم، وہ تفسیر ضیاء القرآن جس کے حرف حرف سے عشق رسول کی خوشبو آتی ہے، جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر یہ روشنائی سے یعنی سیاہی سے نہیں لکھی گئی، یہ تو گلاب کے پھولوں کے عرق سے اور اس کے رس سے لکھی گئی ہے، اس کے تو ہر حرف سے خوشبو آتی ہے۔ تو جب وہ نذرانہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کے نبی کے حضور پیش کیا ہوگا تو آپ ذرا تصور فرمائیں وہ منظر کیسا ہوگا۔ تو اسی طرح مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حاضری، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کون پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، حد کر دی عاجزی کی انکساری کی۔ تو جب عاجزی کی حد ہوتی ہے تو پھر ادھر سے کرم کی انتہا ہوتی ہے، پھر کرم کی انتہا ہوتی ہے، پھر جاگتی آنکھوں کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے شاد کام کیا جاتا ہے۔ حضرات، اللہ کا نبی رحمت للعالمین کی شان رکھتا ہے، وہاں جانے والے کسی بندے کو بھی خالی نہیں لوٹایا جاتا، وہاں پہ نوازشات ہوتی ہیں، وہاں پہ کرم برستا ہے، وہاں پہ اللہ کریم کے جود و عطا کے عجیب سلسلے دراز ہوتے ہیں، اور اللہ کریم اپنے بندوں کے اوپر بے تحاشا کرم اور بے حد مہربانیاں فرماتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب انسان جاتا ہے تو یہ وہ شہر مقدس ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں نہیں آئے تھے تو یہ یثرب تھا، اس کو بیماریوں کا گھر تصور کیا جاتا تھا اور لوگ یہاں آنے سے کتراتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوئے تو اللہ نے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ اتنی برکتیں اور اتنی شفا رکھی ہے کہ جب میرے آقا کے قدم لگے اور اس شہر کی سرزمین نے جب میرے آقا کے قدم چومے تو اس کی وجہ سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت کی وجہ سے اس پوری زمین کا خمیر ہی بدل گیا، تاثیر ہی بدل گئی۔ اب تو غبار المدینہ شفا ان کے نعرے لگنے لگے کہ مدینے کے غبار میں تو شفا موجود ہے۔ اور جب فضاؤں میں سانس لیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو فضائیں معطر ہو گئیں۔ آج جب حجاز مقدس میں جانے والے جاتے ہیں تو مکہ ہو یا مدینہ ہو، وہاں جو لطیف مزاج لوگ ہیں وہ آج بھی اس احساس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ مکہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سانسوں سے معطر ہے اور مدینہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سانسوں سے معطر ہے۔ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سانسیں وہ مکہ المکرمہ کی مکی زندگی کی ایک عرصے کی سانسیں ہیں اور مدینہ طیبہ کی زندگی کی کچھ عرصے کی سانسیں ہیں، تو کتنا زمانہ آیا، کتنی مخلوق آئی، یہاں کتنے لوگوں نے سانس لی، تو پھر تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سانسیں دب گئی ہوں گی۔ نہ ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا تھا کنویں میں تو ابھی تک وہ کنواں میٹھا ہے، ہزاروں لوگ آئے، لاکھوں لوگ آئے، وہ پانی پی کے چلے گئے، لیکن آج تک کنویں کی تاثیر تو نہیں بدلی۔ آج تک اس کنویں کے پانی کے اوپر لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلبہ ہے۔ ایسے ہی بے شک مکہ میں اور مدینہ میں بے شمار لوگ آئے، انہوں نے سانسیں لیں، لیکن ان کی سانسیں غالب نہیں ہیں، مغلوب ہیں، اور سانسیں غالب ہیں
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سانسوں کی خوشبو غالب ہے، اور جو اہل شوق ہیں، جو اہل محبت ہیں، وہ آج بھی ان شہروں میں وہاں جا کے حضور کے سانسوں کی خوشبو ڈھونڈتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ پھر جو الفاظ آپ نے اپنی زبان مبارک سے نکالے، وہ الفاظ بھی ابھی تک ان فضاؤں میں موجود ہیں۔ تو بندے کو یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ انہی فضاؤں میں گردش کو نہ ہوں گے۔ کاش کوئی حرف آئے اور میرے لبوں سے بھی ٹکرا جائے اور میرے لب اس کو چوم لیں۔ تو یہ بہرحال اہل درد کی باتیں ہیں، اہل شوق کی باتیں ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ہر جگہ یہ ایسی ہے کہ جہاں دل بچھا جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے محبوب چچا ہیں، جب بھی ان کا ذکر کیا تو بڑے پیار سے ذکر کیا۔ حضرت امیر حمزہ کی خدمت میں سلام کرنے سے ایک خاص لطف نصیب ہوتا ہے، ایک خاص مہربانی نصیب ہوتی ہے، اور اگر انسان کو وہاں یکسوئی نصیب ہو جائے اور مراقبے کی سعادت نصیب ہو جائے تو آپ مہربان بھی بہت ہیں، بندے کو نواز دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان خندق کی طرف جاتا ہے تو وہاں وہ مناظر آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ اس طرف سے وہ دشمنوں کا لشکر آ رہا تھا اور یہاں صحابہ کرام فروکش تھے، اور پھر صحابہ کرام کی وہ مسجدیں ان کے نام کی بنی ہوئی ہیں، تو سارا منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ پھر جب مسجد نبی شریف میں اذان ہوتی ہے تو اس وقت تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور شان بلالی اس وقت یاد آتی ہے۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ وہ کیا خوبصورت وقت تھا جب حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں اور کشاں کشاں صحابہ کرام دوڑتے ہوئے مسجد شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ بے شک آج کل پکی بلڈنگیں وہاں بن گئی ہیں، فرنش بلڈنگیں موجود ہیں، لیکن جو اہل شوق ہیں وہ آج بھی وہ پرانے جو کھجور کے چھت ہیں اور کھجور کی بنی ہوئی آبادی ہے وہ ان کی آنکھوں میں پھرتی ہے۔ کچے مکان پھرتے ہیں، کیسے حضرت صدیق اکبر حاضر ہوتے ہوں گے، کیسے حضرت فاروق اعظم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہوں گے، حضرت علی المرتضیٰ کیسے آتے ہوں گے، جناب حضرت عثمان غنی کیسے حاضر ہوتے ہوں گے۔ اور پھر وہاں آپ جائیں تو باغ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنواں خریدا تھا اور وہاں آپ کے نام کا باغ بھی ہے۔ سنا ہے کہ آج بھی اس باغ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے نام پہ موجود ہے، اور آپ کے نام کی باقاعدہ وہاں آج بھی خیرات چلتی ہے۔ اللہ نے اتنا ان کو نوازا ہے، اور ان کے غنا کا فیض آج بھی وہاں تقسیم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بدر کی طرف جائیں تو روحا کے مقام پہ کچھ یادیں انسان کو تڑپاتی ہیں کہ یہاں بھی شاہ خوباں ٹھہرے تھے، سلطان حسن نے یہاں بھی تھوڑی دیر قیام کیا تھا۔ اور پھر آگے جائیں تو میدان بدر میں پھر وہ مقام یاد آتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب کی آنکھیں برس رہی تھیں اور آپ نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور اللہ کے حضور عرض کر رہے تھے اللہم ان تہلک ہذہ الاصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا۔ یا اللہ یہ خلوص کے پیکر، یہ مجسمہ ہائے شوق میں لے کے آ گیا ہوں، ان سے بہتر مخلوق اور کون پیدا ہوگی۔ میرے اللہ یہ انتہائی مخلص لوگ میں لے کے آ گیا ہوں، اگر ان سے کوئی معاملہ ہو گیا تو پھر تیری زمین بھی سجدوں کو ترسے گی، پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقی ساری زندگی مقام نیاز میں نظر آتی ہے، لیکن یہاں اللہ کا محبوب مقام ناز پہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور یہ پھر بطور یادگار اس کو قرآن پاک میں ذکر کیا، اِذ تستغیثون ربکم، یاد کرو ان لمحات کو جب تم استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب سے، مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے۔ اِذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اور پھر فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ اب 950 کے قریب کفار ہیں، تو ان کے لیے تو ایک اسرائیل کافی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ
ایک اسرائیل کتنے شہروں میں ایک ہی وقت میں کتنے لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی جان لیتا ہے، تو ایک فرشتہ کافی تھا۔ لیکن یہاں اللہ کی حکمتیں موجود ہیں۔ اصل میں بتلانا یہ مقصود تھا کہ محبوب، مدینے میں رہنے والے جس طرح تیرے سپاہی ہیں، اسی طرح سدرہ پہ رہنے والے بھی تیرے سپاہی ہیں۔ یہ بھی تیرا لشکر ہے، وہ بھی تیرا لشکر ہے، مدینہ بھی تیرا معسکر ہے، اور سدرۃ المنتہا بھی تیرا معسکر ہے۔ اور پھر وہاں سے آنے والے فرشتوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ مردفین جانا ہے۔ مردفین کا مطلب یہ ہے قطار اندر قطار۔ اب ظاہر ہے فرشتوں میں جھگڑے کا تو خطرہ نہیں ہے کہ جس کے لیے لائنیں بنوائی جائیں، وہاں کوئی لپڑے کا خطرہ تو نہیں ہے، وہاں کوئی ایکسیڈنٹ اور حادثے کا خطرہ تو نہیں ہے کہ جس کے لیے لائنیں بنوائی جا رہی ہوں۔ صرف ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ فرشتوں کو سدرۃ المنتہا سے یہ جو لائن اپ کیا جا رہا ہے اور ان کی قطاریں بنوائی جا رہی ہیں، اصل میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کا ادب کتنا ہے، میرے محبوب کا احترام کتنا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے مہربانی بھی فرمائی اور مسلمانوں کو نصرت خاص سے نوازا۔ اسی طرح اور بہت ساری یادیں ہیں۔ خیبر کی طرف جائیں تو وہاں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جلالت اور ان کا رعب نظر آتا ہے کہ آپ نے کیسے قلعہ اکھاڑا اور اپنے ہاتھ کے اوپر اس کا دروازہ اٹھا لیا، اور کیسے اللہ کریم نے شیر خدا کے ہاتھوں پہ فتح عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے کیا بشارات ارشاد فرمائیں۔ اسی طرح مدینہ طیبہ، اس کی ایک ایک گلی، اس کا ایک ایک کونا، اس کا ایک ایک کریا، وہ بے شمار یادیں رکھتا ہے۔ اور پھر جب لوٹ کے انسان آتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، تو سراپا ادب بن کے، سراپا احترام اور سراپا نیاز بن کے حاضر ہوتا ہے، اور وہاں سانسیں بھی رک جاتی ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا پیار بھری بات ارشاد فرمائی تھی، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا۔ مدینہ طیبہ میں جو دکاندار ہیں وہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، اور ان کا بھی احترام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں حاضر ہوئے، تو آپ تو محویت کے عالم میں تھے، تو ایک لڑکا وہاں سوڈانی مسواکیں بیچ رہا تھا۔ اچانک آپ کا پاؤں لگا اور مسواکیں بکھر گئیں۔ جب مسواکیں اس کی بکھری تو آپ کی چیخ نکل گئی، آپ بیٹھ کے رونے لگے، لجاجت کرنے لگے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں، مہربانی کرو مجھے معاف کر دو، میری شکایت نہ کرنا، کل مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے شرمندگی نہ ہو، مجھے ندامت نہ ہو، مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو۔ منتیں کی جا رہی ہیں، سماجتیں کی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہو نا میں نے معاف کیا۔ پھر اس کی ساری مسواکیں خرید لیں اور وہ بھی خوش ہو گیا، اور آپ بھی اس کی خوشی کے اوپر راضی ہو گئے۔ تو عشاق کی الگ کہانیاں ہیں اور الگ ہی باتیں ہیں۔ مدینے دی مٹی ہر شے تو مٹھی، انہاں کو تو پوچھ ونج کے جنہ ونج کے ڈٹھی، الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ سب دیکھنے سننے والوں کو زندگی میں بار بار حرمین طیبین کی باذوق اور باادب حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ وہاں جائیں تو وہاں آپ کو حضور کے سانسوں کی خوشبو بھی ملے، اور آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے پاکیزہ الفاظ بھی آپ کے منہ سے ٹکرائیں، آپ کی آنکھوں سے لگے، آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے، آپ کے چہرے کا نور بڑھ جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی توفیقات خاص سے نوازے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔